اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے چینی کے اوپر ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا جو کافی دوست احباب نے دیکھا، تو وہ ایک لحاظ سے خوراک کے حوالے سے تمہیدی لیکچر تھا۔ اب انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ خوراک کے حوالے سے تقریباً 10 سے 15 لیکچرز کے درمیان لیکچرز دینے کا ارادہ ہے۔ یہ لیکچر جو ہیں یہ بہت سارے ٹاپک کور کریں گے۔ خوراک کا جو سبجیکٹ ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس کی 2 بہت بڑی وجوہات ہیں جن کو میں یہ سیریز شروع کرنے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خوراک ہمیں ڈیفائن کرتی ہے، ہم کیا ہیں جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ، سماجی طور پہ۔ ہماری خوراک کا اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ میں سے بیشتر کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بہت زیادہ بیماریاں جو آج کل ہم اپنے بزرگوں میں، اپنے احباب میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھتے ہیں، وہ ہماری خوراک کی وجہ سے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، دل کی بیماریاں، فالج کی بیماری، حتیٰ کہ کینسر، یہ ساری جو ہیں یہ خوراک کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری خوراک اتنی خراب نہ ہو جتنی کہ پچھلے 20-30 سال میں ہو چکی ہے، تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ آدھے سے بھی کم ہو جائیں۔ اور لیکن اس طرف ہم توجہ اس واسطے نہیں دے پاتے کہ ہمیں جو خوراک والی کمپنیاں ہیں بنانے والی، اور ساتھ ہی جو میڈیسن کا جو کاروبار ہے اور ڈیزیز کیئر کا جو کاروبار ہے، وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ جو بھی اس کے ایسی کوئی بھی چیز کہ جو بیماریوں کو کم کرے گی یا جو خوراک کے کاروبار کو کم کرے گی، وہ معاشرے میں اس کو ایک توجہ ملنا یا معاشرے میں اس کو واضح کرنا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خوراک جو ہے وہ صرف ہمارے جسموں اور ہمارے مزاج کے اوپر متاثر نہیں کرتی، بلکہ ہماری خوراک جو ہے وہ ہمارے ماحول کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ پچھلے 20-30 سال سے ہماری خوراک ایسی ہو چکی ہے کہ اس خوراک کی وجہ سے جو ہم بہت زیادہ انوائرمنٹل پولوشن کاز کر رہے ہیں، جو گلوبل وارمنگ ہے، اس میں ہماری خوراک کا کافی عمل دخل ہے۔ تو اس لیے آپ دوست احباب سے یہ گزارش ہے کہ یہ لیکچر جو ہے یہ اس بات پہ کہ جی یہ تو صرف خوراک کے بارے میں ہے، ان کو توجہ نہ دیں بلکہ ان کو توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ میٹر ہے۔ یہ خصوصاً ان بندوں کے لیے کہ جو بندے ابھی تھوڑے ینگ ہیں، اپنی خوراک کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر جو خوراک سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں جیسے دل کی بیماری، ڈائبٹیز یا کینسر، وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے 15-20-30 سال لگتے ہیں۔ تو جتنا جلدی ہم اپنی خوراک کو بہتر کر رہے ہیں اتنا ہی ان بیماریوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس والے لیکچر میں بیسیکلی میں جو ہے وہ توجہ آپ کی جو بنیادی گروپ ہیں خوراک کے ان کے اوپر دلانا چاہتا ہوں۔ اس سلائیڈ میں سارے جو بنیادی گروپ ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ بیسیکلی پانی ہے، سبزی اور فروٹ ہیں، گندم اور اناج ہے، اور پروٹین والا گروپ ہے کہ جس میں گوشت ہے، مچھلی ہے، دالیں ہیں اور نٹس ہیں۔ اب یہ قدرتی خوراک ہے۔ اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو چینی نظر نہیں آ رہی، گھی نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، یا جوس نہیں نظر آ رہا۔ تو ہم جس اگر چیزوں کو ریفائن کرتے ہیں، مثلا یہ آپ کے سامنے فروٹ جو پڑا ہے، اگر اسی فروٹ کا ہم کسی کا جوس نکال کے پی لیتے ہیں تو ہم بہت سارے جو غذائی ایلیمنٹس ہیں
وہ ہم ضائع کر دیں گے. وہ جسے ہم گودا سمجھ کے پھینک دیں گے، مثلا سیب کا جوس نکالتے ہیں اور بہت سارا گودا نکلتا ہے، اس کو پھینک دیں گے. اس میں بہت اہم نیوٹرینٹس ہیں، اس میں فائبر ہے، وہ ہم پھینک دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ وہ جوس تو سیب کے مقابلے میں کم نکلے گا، تو ہم وہ کنسنٹریٹڈ شوگر استعمال کر لیں گے. تو جو قدرتی یہ ہماری یہ فوڈ ہے یا خوراک ہے، یہ بہت اہم ہے. ہم جتنا زیادہ قدرتی خوراک استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے جسم کے لیے بہتر ہے. ایک اور پوائنٹ بھی جو یہاں پہ میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں کے اوپر کہا ہے کہ ہم غور کریں کہ اللہ کس طریقے سے ہمارے لیے اس نے پانی ہمارے لیے پیدا کیا. پانی بارش کی شکل میں آتا ہے، زمین کے اندر ہے، اور کس طریقے سے اسی پانی سے پھر ہم سبزیاں فروٹ اگاتے ہیں، گھاس اگتا ہے جو ہمارے مویشی چرتے ہیں، اس سے ہم گندم اناج وغیرہ اگاتے ہیں. اور یہ چیزیں ان کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی ان چیزوں سے ہی منسوب ہے. ہم جوں جوں زمین کو خوراک کی بجائے دوسرے معاملات میں استعمال کر رہے ہیں، تو ہم بیسیکلی جو ایک ہماری زندگی کا بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے، اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر ہماری قدرتی جو خوراک ہے اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے. اب یہ قدرتی خوراک جو ہے ہماری، یہ بیسیکلی جو میڈیکل ٹرمز ہیں اس کے حوالے سے اس کی 6 کیٹیگریز ہیں. اور یہ آپ کو اس میں 6 کیٹیگریز بلکہ 7 نظر آ رہی ہیں. 7ویں میں نے اس واسطے ایڈ کی ہے کہ یہ بیسیکلی ہم بہت زیادہ جو غذائی ریشہ ہے وہ ہمیں پھینکنے کی عادت پڑ گئی ہے. جس طرح جوس کی میں نے پچھلی سلائڈ میں مثال دی تھی، اسی طرح سے گندم میں بھی اب ہم وہ سفید گندم، قدرتی فل گندم کھانے کے بجائے ہم سفید گندم کا استعمال کرتے ہیں. وہ بہت سارے ہم جو غذائی ریشہ ہے اس کو پھینک دیتے ہیں. اور غذائی ریشہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، آنتڑیوں کے لیے اہم ہے، باقی صحت کے لیے اہم ہے. تو اس واسطے وہ بھی میں نے علیحدہ ایک لسٹ میں ڈال دیا ہے. لیکن میڈیکل حساب سے جو 6 مین کیٹیگریز ہیں جو ہمارے جسم کو ہر صورت میں چاہیے، وہ ہیں کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ. اور یہ زیادہ تر جو ہے گیہوں، اناج، چاول، آلو، میٹھی چیزوں میں، دودھ میں، تو یہ ان میں پایا جاتا ہے. اور پروٹین ہے دوسری کیٹیگری، اور پروٹین زیادہ تر جو ہے وہ گوشت، مچھلی، دالیں، پھلیاں جیسے بینز ہیں یا مٹر ہیں، نٹس جیسے بادام ہیں یا اخروٹ ہیں، اور دودھ میں پائی جاتی ہیں. پھر ہے لپڈس یا چکنائی. تو لپڈس جو ہیں یہ بیسیکلی تیل، گھی، مکھن، یہ جو ہم بناتے ہیں دوسری چیزوں سے نچوڑ کے، اور چربی جو گوشت وغیرہ میں ہوتی ہے، مچھلی میں تیل ہوتا ہے، زیتون میں تیل ہوتا ہے، نٹس میں ہوتا ہے، اور دودھ میں ہوتا ہے. جہاں تک وائٹامنز اور معدنیات کی بات ہے تو یہ بہت سارے ان کی آگے قسمیں ہیں، اور وہ قسمیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہماری جو خوراک ہے اس میں ہوتی ہیں. تو وہ تفصیل میں اس میں جانا یہاں پہ مشکل ہے. اگلے انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے کامنٹس میں ذکر کر دیجئے گا تو میں وائٹامنس کے اوپر اور معدنیات کے اوپر ایک علیحدہ چھوٹا سا لیکچر بنا دوں گا. جو اگر ہم قدرتی خوراک کھائیں اور متوازن غذا کھائیں اور ہمیں کسی طرح کی بیماری نہ ہو، تو ہمیں بظاہری وائٹامنز اور معدنیات کھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہم ویسے ہی دیکھے دکھائے میں، خصوصاً وہ لوگ کہ جن کی خوراکیں ویسے ہی بہتر ہیں، وہ وائٹامنز بازار سے جا کے خرید لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم وائٹامنز بھی کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوراک کا ایک سسٹم، قدرتی سسٹم بنایا ہے. اگر ہم اس سسٹم پہ عمل کریں تو ہمیں وائٹامنز علیحدہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پانی کی جہاں تک تعلق ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پانی کیا ہے. اس میں ہمیں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پانی صاف ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے. اصل جو پانی ہے وہ سادہ اور صاف پانی ہی ہے.
دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قدرتی چیزیں ہیں ان میں بعض میں بہت سارا پانی ہوتا ہے، اور پانی کے ساتھ ساتھ اس میں ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے سوڈیم، پوٹیشیم وغیرہ، اور یہ اس طرح کے نا بیسک ایلیمنٹس. تو وہ ہیں سبزیاں اور پھل. تو یعنی جو کھیرا ہے وہ بیسیکلی 95% پانی ہے، اور اسی طریقے سے سیب میں بہت پانی ہے، انگور میں بہت پانی ہے. جو جو بازاری میٹھا پانی ہے کہ جیسے کوک ہو گیا یا پیپسی سوڈا ہو گیا، یا جو یہ جوس ملتے ہیں کہ جن میں رنگ اور چینی ہوتی ہے بیسیکلی، وہ پانی کا متبادل نہیں ہے. وہ پانی کور تو کریں گے کیونکہ ان میں پانی ڈلا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ غیر ضروری چیزیں استعمال ہو رہی ہوں گی آپ کے جسم، جو آپ کے جسم کے لیے اچھی نہیں ہے. اور غذائی ریشہ جو ہے اس کا میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں. اب تھوڑا سا وضاحت کے لیے کہ یہ جو مختلف خوراک کے اجزاء ہیں یہ جسم میں کرتے کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ میں سے کئیوں کو پتہ ہوگا، کئیوں کو نہیں پتہ ہوگا، ہمارا جو جسم ہے وہ لگ بھگ 70% پانی ہے، اور وہ پانی ہمارے خلیوں میں ہے، یعنی پانی خون میں بھی ہے، اور لیکن زیادہ تر جو ہمارے خلیے ہیں، کوئی بھی خلیے، یعنی یہ سارا جسم ہمارا مختلف خلیوں سے مل کر بنا ہوا ہے. تو خلیہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹپیکل خلیہ تقریباً گول سا ہوتا ہے. آپ یہی سمجھ لیں کہ بالکل ہی مائکروسکوپک، یعنی جو آنکھ سے نظر نہ آئے اس طرح کا ایک چھوٹا سا غبارہ ہے، تو اس کے اندر پانی ہے. تو وہ 70% پانی ہے. اور باقی یہ جو ہم خوراک وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے اجزاء جو ہیں وہ ان خلیوں میں جاتے ہیں. تو پانی ان اجزاء کی نقل و حرکت کا ایک اہم ذریعہ ہے. پانی خود بھی کیمیکلز میں بھی اس کا رول ہے، جو بڑھ جسم سیلوں کے اندر، جو خلیوں کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مین اس کا کام ہے کہ اس کو نقل و حرکت تاکہ ہو سکے. ساتھ ہی ہمارا جسم جو ہے وہ بذات خود ایک پوری فیکٹری ہے، یعنی اور وہ ایسی فیکٹری ہے کہ اس نے اپنی توانائی بھی خود بنانی ہے، اور اپنا جو بھی کوئی توڑ پھوڑ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو چیزیں بن رہی ہیں، جو ریپیئر ہونی ہے، وہ سب کچھ اس نے خود کرنا ہے. توانائی حاصل کرنے کے لیے جسم جو ہے وہ پرائمریلی کاربوہائیڈریٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جن کو ہم شوگرز بھی کہتے ہیں. تو ان سے جسم کا جو مشینری ہے وہ انرجی نکالتی ہے. تو جب ہمارے جسم میں وہ گلوکوز جو بلڈ میں سرکولیٹ کر رہا ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو جسم آٹومیٹیکلی ہماری جو جسم میں چربی ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے انرجی کے لیے. تو کافی وہ کمپلیکس کیمیکل ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میجر سورس آف ہماری جو انرجی ہے جسم کا وہ گلوکوز ہے، شوگرز ہیں، اور بیک اپ جو سورس ہے وہ چکنائی ہے. ادھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ ہم غیر استعمال شدہ، غیر ضروری ہم انرجی اپنے جسم میں ڈالتے جائیں گے کاربوہائیڈریٹس کی شکل میں، جسم ان کو پھر چکنائی بنا کے، فیٹ بنا کے سٹور کرے گا، اور وہ فیٹ جو ہے وہ پھر ہمارے مینلی جو ہے وہ ہمارے پیٹ کے اوپر اکٹھی ہوگی. دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ جسم کی نشو و نما اور جسم میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے ہم پیدا ہوتے ہیں بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، 18 20 25 سال تک ہمارا قد و بت بڑھتا ہے، مسل بڑھتے ہیں. تو یہ سارا کام جو مین اس میں انگریڈینٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ پروٹین ہے. باقی اجزاء بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کم و بیش، مین پروٹین استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی چکنائی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے ذریعے جو ہے وہ جسم بڑا ہوتا ہے. توڑ پھوڑ جو ہے وہ روزانہ کا معمول ہے ہمارے جسم کے اندرونی توڑ پھوڑ، اس کا بیماری سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک نیچرل حصہ ہے. تو وہ جو نیچرل پروسیس ہے کہ چیزیں جو سیل پرانے ہو رہے ہیں، جیسے سرخ خلیہ جو ہے وہ اس کی زندگی تقریباً 120 دن ہے. تو جو آج ایک سرخ خلیہ بنا ہے وہ تقریباً 110 20 دن میں اس نے ٹوٹ جانا ہے. تو اس کی جگہ نیا بنیں گے. اب وہ جو پرانا بنا ہے اس کو باڈی جو ہے وہ کسی طریقے سے توڑ پھوڑ کے باہر پھینکے گی. تو یہ جو سارا عمل ہے اس میں پروٹینز اور کسی حد تک چکنائی کا کافی رول ہے. جہاں تک
تعلق ہے لپڈس کا، صرف جو چکنائی والا جو ہم کھاتے ہیں اس کا ایک اور جو مین رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیکنگ اور ہمارے جسم کا جو تحفظ ہے اس میں امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ اب ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ گردے بھی ہیں، جگر بھی ہے، پتا بھی ہے، دل سینے میں ہے، تو یہ چیزیں پڑی ہیں لیکن یہ لپٹی ہوئی ہیں، اور وہ جو پورا لپٹنے کا جو وہ سسٹم ہے اس سسٹم کو یہ جو چکنائی ہے، لپڈز ہیں، فیٹس، انہوں نے اس کو وہ سارے کو ایک طریقے سے پیک کیا ہوا ہے تاکہ ہم چلیں تو یہ نہ ہو کہ ہمارا وہ جو جگر ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا، بلکہ وہ کم، جس طریقے سے ہم کوئی چیز ہم پیک کر کے تو کسی کو میل کرتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹے نہ، خراب نہ ہو، تو اس طریقے سے لپڈ جو ہیں وہ پیکنگ کا بھی ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے وائٹامنز اور معدنیات کا، تو یہ پورے جو یہ پروسیس ابھی تک ڈیفائن کیے ہیں یا جن کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے، ان سب میں مختلف مرحلوں پہ اور مختلف آرگنز میں یا مختلف ٹیشوز میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہے، یا آئرن جو ہے وہ ہیموگلوبن کے لیے اور بلڈ سرخ جرثوموں کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ ان کا مختلف جگہوں پہ مختلف رول ہے۔ تو اگر ہم متوازن غذا کھا رہے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ اس غذا کے ساتھ ہی وائٹامنز اور منرلز بھی ہمارے جسم کو مل رہے ہیں۔ تو اب جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا جسم ایک کامل فیکٹری کی طرح ہے، تو وہ انرجی بنانے کے لیے آکسیجن استعمال کرتا ہے جو ہم سانس کے ذریعے، پھیپھڑوں کے ذریعے جسم میں لے کے جاتے ہیں، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے جسم میں نتیجہ بن چکی ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے جو غیر ضروری مواد ہے یا جو جسم جن سے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پیشاب اور فضلے میں وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں پہ یہ والا لیکچر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ کائنڈلی اس کو آگے شیئر کریں۔ یہ تعلیم عامہ کے لیے ہیں، بڑی سادہ زبان میں اسی واسطے وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کو عام بندہ جس کی درمیانی تعلیم بھی ہے وہ سمجھ سکے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے وہ بھی سمجھ سکے، بالکل سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اگلی دفعہ جو ہے کئی دوستوں اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ بھئی یہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی یہ باتیں نہ پڑھی ہیں نہ تھیں، تو وہ تو ان کی زندگیاں گزر جاتی تھیں۔ اس کے اوپر اگلا لیکچر ہوگا کہ ہمیں کیوں ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں پڑھیں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں وہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اور ہمارا جو زندگی کا رہن سہن کا طریقہ بدلا ہے پچھلے 70-80-100 سال میں، وہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں ابھی ہمیں جاننا ضروری ہو گئی ہیں۔ اس کی وضاحت اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔